ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن عظیم کی آیات کو منسوخ ماننا کفر ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم بعض اوقات قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔ منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلا والا حکم غلط تھا دوسرا صحیح ہے، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایک مخصوص مدت کے لیے کوئی حکم نازل فرماتا ہے، جب اس کی مدت تمام ہو جاتی ہے تو نیا حکم ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بعد والا حکم پہلے والے کے لیے ناسخ کہلاتا ہے، اور جو پہلے والا ختم ہو گیا اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ تو بس اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو ناسخ نازل کیا جاتا ہے یہ اصل میں پہلے والے حکم کی مدت اختتام بتاتا ہے کہ اب پہلے والے حکم کی مدت کا اختتام ہو گیا، اب نیا حکم ہوگا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں آیت موجود رہتی ہے، حکم ختم کر دیا جاتا ہے، نیا حکم آتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم باقی رہتا ہے لیکن اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، جیسے شادی شدہ مرد و عورت کو رجم کرنے کی آیت باقاعدہ نازل ہوئی، پھر وہ آیت قرآن سے ہٹا دی گئی لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ تو یہ معاذ اللہ اس کو کفر کہنا غلط ہے، بلکہ جو کفر کہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو کیا ہم قیامت کی نشانیوں کا انکار کریں، یا اس آیت کو بنیاد بنا کے کوئی کہے کہ قیامت کی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ قیامت تو اچانک آئے گی؟ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مزید یہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، صغرا بھی بیان کی ہیں، کبرا بھی۔ نشانیاں دو طرح کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو رہی ہیں، جیسے زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہوگی، گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور جو کبرا نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، جیسے یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ چیزیں ابھی باقی ہیں، آئیں گی۔ تو ان میں اور قرآن عظیم کے اس حکم میں کہ قیامت اچانک آئے گی اصلاً کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ نشانیاں تو ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہیں کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری اچھی طریقے سے کریں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اچانک اس کو اس لیے کہا کہ لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ آج ہی قیامت آنی ہے، کیونکہ اس کا مخصوص وقت تو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں، ایک سینگ طرح کا ہوگا، سینگ ٹائپ کا ایک کھوکھلا، وہ اپنے منہ میں لے کے اس کو پھونک ماریں گے تو لوگوں کو آہستہ سے پہلے آواز آئے گی تو سب کہیں گے پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے، غور سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آواز بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور پھر یہ قیامت قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ اچانک ہے کہ جس وقت یہ قائم ہوگی لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہوگا، اچانک قائم ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نشانیاں بالکل نہیں ہوں گی، ایک دم آ جائے گی۔ نشانیاں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان فرمائیں، اور ان کا مقصود یہی ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے بچے جو برائی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہ برائیاں ہیں جو بروز قیامت آئیں گی، انسان ابھی سے ان سے بچے، اور ان چیزوں کو جب عام ہوتا دیکھے تو اور زیادہ ہوشیار ہو کر آخرت کی تیاری کرے کہ قریب قیامت آنے والی ہے۔